اللہ تبارک و تعالی نے خاص طور سے دو باتوں کا حکم دیا تھا۔ ایک تو یہ کہ جب بندے اللہ تبارک و تعالی کو ناراض کر لیں تو اللہ کو راضی کرنے کا سب سے بہتر طریقہ آیت کریمہ میں یہ بتایا گیا تھا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے محبوب وہ آپ کے در پر حاضر ہو جائیں، اور آپ کے در پر حاضر ہونے کے بعد وہ اللہ تبارک و تعالی سے استغفار کریں، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ان کی شفاعت کریں، ان کے حق میں استغفار کریں، تو اللہ تبارک و تعالی کو بہت زیادہ بخشنے والا اور بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا پائیں گے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی سے معافی کا اور اللہ کو راضی کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ قرآن پاک میں بتایا گیا ہے، نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ دوسری بات میں نے یہ بتائی تھی کہ نبی کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو سکتا کوئی آدمی، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، یہ بھی قرآن پاک کے 21ویں پارے میں بیان کیا گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر کے اور وسیلہ پیش کر کے اللہ تبارک و تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کی جائے، تو اللہ تبارک و تعالی کے راضی ہونے کی جلدی امید ہے۔ پھر 65ویں آیت، پھر اس کے بعد میں 65ویں آیت میں یہ بتایا گیا، مومنین کو یہ حکم دیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے تمام معاملات میں حاکم تسلیم کریں، کہ ہمارے تمام معاملات کے اور آپسی اختلافات کے حاکم اور مختار حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا فیصلہ فرما دیں تو پھر اس میں نہ ظاہری اعتبار سے کسی طرح کی قیل و قال، نہ چون و چرا، اور نہ ہی باطنی اعتبار سے۔ فرمایا گیا تھا آیات میں حرجم مما قضیت، یعنی تمہارے دلوں کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے بعد پھر کسی طرح کا کوئی حرج، کوئی تنگی پیدا نہیں ہونی چاہیے، یہ بتایا گیا تھا آیت کریمہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم تسلیم کریں۔ اور یقیناً یہ سچ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہم سب کے حاکم اور بادشاہ ہیں، آپ سے بڑا کوئی بادشاہ نہیں ہے اللہ کے بعد میں، اور آپ سے بڑا کوئی حاکم نہیں ہے، آپ سے بہتر کوئی فیصلہ فرمانے والا کائنات میں نہیں ہے، تو سب سے بہترین حاکم اور فیصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں ظاہری اور باطنی دونوں اعتبار سے ماننا چاہیے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم فرما دیا، کسی بھی معاملے میں جو فیصلہ فرما دیا، اس سے زیادہ بہتر فیصلہ کرنے والا کائنات میں اللہ کے بعد کوئی نہیں ہے، کیونکہ نبی کا فیصلہ وہی ہوتا ہے جو اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ آج کی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اگر ہم ان پر فرض کر دیتے أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کہ وہ اپنے آپ کو قتل کریں، أَوْ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُمْ یا وہ اپنے آپ کو نکالیں اپنے گھروں سے، مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ، تو ان میں سے کچھ لوگ اس پر عمل کرتے ہیں، چند لوگ اس پر عمل کرتے ہیں۔ آیت کریمہ میں خاص طور سے منافقین کی طرف اشارہ ہے، حضور کے دور کے منافقین کی طرف اشارہ ہے کہ یہ منافقین اپنے آپ کو بہت بڑا مسلمان ظاہر کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی کوئی آزمائش آتی ہے تو فوراً ان کی قلی کھل جاتی ہے اور سب کچھ سامنے آ جاتا ہے کہ یہ اسلام سے دل کے اعتبار سے محبت نہیں کرتے۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ اگر ان پر کوئی اور سخت آزمائش آ جائے تو چند لوگ ہوں گے، باقی سب کا نفاق جو ہے وہ مکمل طریقے سے ظاہر ہو جائے گا۔ اور اس میں بعض نئے مسلمان بھی اس آیت کریمہ سے مراد ہیں کہ اگر ہم آزمائش ڈال دیں تو چند لوگ اس پر عمل کرتے نظر آئیں گے، بقیہ لوگ عمل نہیں کریں گے۔ آیت کریمہ کے شان نزول میں ایک حدیث پیش کی جاتی ہے کہ حضرت ثابت بن شماس ایک صحابی رسول ہیں کہ ان کا کسی یہودی سے کوئی معاملہ ہو گیا اور آپس میں جھگڑنے لگے، تو اس یہودی نے یہ کہا کہ ہم جو ہے بہت زیادہ فرما بردار ہیں، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو۔ میں نے یہ بات پیچھے بتائی تھی آپ کو کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات کی تختیاں لینے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوہ طور پر پہنچے تھے،
تو اس وقت حضرت ہارون کو چھوڑ گئے تھے، وہ حضرت ہارون علیہ السلام کی لوگوں نے بات نہ مانی اور ایک بچھڑے کی پوجا کرنے لگے تھے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ ان کی توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ ان میں جو نیک ہیں وہ بروں کو قتل کریں، یعنی جن لوگوں نے بچھڑے کی پوجا کی ہے ان کو قتل کیا جائے۔ تو روایتوں میں آتا کہ ایک دن میں 70,000 لوگ قتل ہو گئے تھے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، پروردگار ایسے تو سارے بنی اسرائیل ختم ہو جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر معاف فرما دیا۔ تو اس یہودی نے کہا کہ ہمیں اللہ نے حکم دیا تھا تو ہم نے ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کیا تھا، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ تو حضرت ثابت نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہی حکم دے تو ہم بھی ایسا کریں گے، سارے مسلمان اس کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ تو کہا گیا کہ اس طرح کی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکام خود نازل فرمائے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں ان پر عمل کرو، اپنی طرف سے کسی عمل کی خواہش مت کرو کہ اللہ تعالیٰ ایسا کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر آزمائش میں ڈالنے لگے تو پھر چند لوگ جو ہے اس آزمائش پر پورا اتریں گے، اکثر لوگ جو ہے اس آزمائش کو پورا نہیں کر پائیں گے۔ تو بہتر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم ہمارے اوپر آ گیا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا، ہم اس پر عمل کریں۔ یہ کہ اگر اللہ ایسا کر دے تو ہم تو ایسے بھی کر لیں گے، اس طرح کی باتیں قیامت تک کے لوگوں کو بتائی گئی کہ اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ تو اس آیت کریمہ میں وہی ذکر ہے کہ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اگر ہم ان پر فرض کر دیتے أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کہ وہ اپنے آپ کو قتل کریں، أَوْ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُمْ یا اپنے گھروں سے اپنے آپ کو نکالیں، ما فعلوه الا قلیل منہم، تو ان میں کے اکثر لوگ اس پر عمل نہیں کریں گے، چند لوگ اس پر عمل کریں گے۔ ولو انہم فعلوا ما یوعظون به، اور اگر وہ لوگ ایسا کر لیں جن چیزوں کی نصیحت کی جاتی ہے انہیں، یعنی جن چیزوں کی نصیحت اللہ اس کے رسول کی طرف سے کی جاتی ہے، اگر اس پر عمل کر لیں مکمل طریقے سے، اللہ تعالیٰ فرماتا لکان خیر لہم واشد تثبیتا، تو یہ ان کے لیے بہت بہتر ہوتا اور ثابت قدمی کے اعتبار سے بہت زیادہ مضبوط ہوتا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اگر یہ منافقین بھی جن چیزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تھا اگر ان پر مکمل طریقے سے عمل پیرا ہو جاتے تو ان کے لیے بہت بہتر ہوتا، اور ثابت قدمی کے اعتبار سے ہی بہت بہتر ہوتا، اور ان کے دلوں کو سکون بھی مل جاتا، کیونکہ منافقین تو شک میں ہی رہتے تھے، کبھی ادھر پلٹ جاتے تھے کبھی ادھر پلٹ جاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم لوگ بھی اسلام پر عمل کر لیتے اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کا حکم تھا اس پر عمل پیرا ہو جاتے تو تمہارے دلوں کے اندر کا جو شک تھا، جو غیر مطمئن ہونا تھا، یہ سب دور ہو جاتا اور یقین کی منزل تمہیں حاصل ہو جاتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہیں ثابت قدمی بھی مل جاتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور اگر وہ ایسا کرتے تو ہم انہیں عطا کرتے اپنی جانب سے بہت بڑا اجر۔ یعنی اللہ تعالیٰ منافقین کے بارے میں فرما رہا اگر وہ بھی سچے دل سے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل پیرا ہو جاتے تو ہم انہیں بہت بڑا اجر عطا فرماتے۔ حضرت ایک مفسر ہیں بہت بڑے، انہوں نے لکھا ہے کہ علامہ بیضاوی وہ لکھتے ہیں یسلون بسلوکہ جناب القدسی ویفتح علیہم ابواب الغیب، قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من عمل بما علم الی آخرہ۔ فرماتے ہیں کہ اطاعت رسول کی برکت سے انہیں وہ رستہ مل جاتا جو انہیں حریم قدس تک پہنچا دیتا، اور کہتے ہیں کہ ان پر غیب کے دروازے کھل جاتے، یعنی بہت سی چیزیں جو انہیں معلوم نہیں تھی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بھی ان کے دلوں میں معززن فرما دیتا، اور فرماتے ہیں کہ ان پر غیب کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے جو اپنے عمل کے مطابق، جو اپنے علم کے مطابق عمل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہ علوم اس کے دلوں کے اندر القاء فرما دیتا ہے جن کو وہ نہیں جانتا۔ یعنی آدمی اپنے علم کے مطابق عمل کرے تو اس کی برکت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سے ایسے علوم جنہیں وہ نہیں جانتا، جو غیب سے تعلق رکھتے ہیں، وہ بھی ان کے دلوں میں القاء فرما دیتا ہے۔ غیب، علامہ بیضاوی یہ بہت بڑے مفسر ہیں، بہت بڑے، انہوں نے قرآن کریم کی اتنی بڑی تفسیر لکھی ہے بیضاوی شریف، جسے دنیا کے تقریباً ہر مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے، اپنے بھی پڑھاتے ہیں دوسرے بھی پڑھاتے ہیں۔ یہ لکھتے ہیں کہ غیب کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیتا اگر انسان اپنے علم کے مطابق عمل کرتا،
تو پتہ چلا کہ عام انسان بھی اگر اپنے علم کے مطابق عمل کرے تو بہت سی غیب کی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ عام انسانوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ عام انسانوں کے لیے غیب کا ہی لفظ، حدیث پاک میں غیب کا لفظ آیا کہ اللہ تعالیٰ غیب کے دروازے کھول دیتا ہے بہت سے۔ یہ تو عام انسانوں کی بات ہے جو اپنے علم کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ انبیاء اور رسول اور صالحین کی بات تو بہت بلند ہے۔ آگے آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اچھا، اور جب وہ اس پر عمل کرتے تو ہم انہیں اپنی جانب سے بہت بڑا اجر عطا فرما دیتے، وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ہم انہیں سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرتے۔ اچھا، یہ بھی پتہ چلا کہ آدمی جب اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے کا ارادہ پختہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، ہم انہیں سیدھی راہ عطا فرما دیں گے۔ یعنی پھر اسے زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ اس کے رسول کے حکم پر عمل کر لے، جو سیدھی راہ ہوگی وہ خود بخود اسے مل جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ خود اسے عطا فرما دے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور جو اللہ اس کے رسول اللہ اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ، تو یہ ہوں گے ان لوگوں کے ساتھ انعم اللہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کیا، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اور وہ جن پر اللہ نے انعام کیا وہ نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، وحسن اولئک رفیقا، اور یہ کتنے بہترین ساتھی ہیں۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، وہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد جب وہ حاضر ہوئے نبی کی بارگاہ میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے کو دیکھا کہ ان کے چہرے پر بڑے غم کے آثار تھے، بڑے پریشان نظر آ رہے تھے، بہت رنجیدہ تھے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دریافت کیا، بلکہ ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیارے صحابی ثوبان، یہ بتاؤ کہ تم پریشان کیوں ہو؟ تمہارے چہرے پر یہ رنجیدگی کے آثار کیسے ہیں، پریشانی کے آثار کیسے نظر آ رہے ہیں؟ یہ کتنے بڑے مقدر کی بات ہے اور بلندی کی بات ہے، اور ان کی عظمت و شان اور رفعت پر قربان جائیے کہ جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پوچھ رہے ہیں میرے صحابی یہ بتاؤ کہ تم رنجیدہ کیوں ہو، تمہارے چہرے پر یہ رنجیدگی کے آثار کیسے ہیں، پریشانی کیسی ہے؟ وہی رسول کائنات پوچھ رہے ہیں، کتنی بڑی بات ہے، اور صحیح بات یہ بہت بڑے مقدر کی بات ہے یہ حضرت ثوبان کی۔ حضرت ثوبان کہتے ہیں اور رسول کائنات نے پوچھا کہ کیا کوئی پریشانی ہے؟ تو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ تو میرے جسم میں کوئی بیماری ہے، نہ ہی کوئی درد ہے، نہ ہی کوئی تکلیف ہے، بس میں بار بار رہ کے پریشان ہوتا ہوں اور یہ سوچ کے پریشان ہوتا ہوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تو جب بھی جو ہے دل بیتاب ہوتا ہے اور دل پریشان ہوتا ہے تو فوراً آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں اور آپ کا دیدار کر لیتے ہیں، اور آپ کے دیدار سے آپ کے رخ زیبا کو دیکھ کر کے ساری پریشانی دور ہو جاتی ہے یا رسول اللہ۔ لیکن میں پریشان یہ ہوتا ہوں کہ یا رسول اللہ یہاں تو آپ کو بار بار دیکھ کر کے پریشانی ختم ہو جاتی ہے، اور جو اضطراب ہوتا ہے، جو بے چینی ہوتی ہے، جو بیتابی ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ لیکن یا رسول اللہ میں یہ سوچتا ہوں جب انتقال ہو جائے گا اور جب یہاں سے چلے جائیں گے دنیا سے، اور جب جنت میں اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے جنت عطا فرما دی تب بھی نہ فرمائی، تب تو یہ تو ان کی ایک عاجزی تھی، ورنہ جو صحابی ہے حضور کا وہ جنتی ہے۔ صحیح بات یہ ہے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے، لیکن یہ عاجزی تھی حضرت ثوبان کی۔ کہتے ہیں اگر مجھے جنت عطا فرما دی بھی گئی تو یا رسول اللہ آپ کا درجہ تو جنت میں بہت بلند ہوگا، آپ تو بہت اعلیٰ مقام پر ہوں گے یا رسول اللہ، وہاں جنت کی نعمتوں سے ہمیں مزہ نہیں آئے گا، آپ کا چہرے کا اگر دیدار نہیں ہوا، آپ کے رخ زیبا کو وہاں نہیں دیکھا تو یا رسول اللہ وہ بیتابی اور بے چینی کیسے دور ہوگی؟ یعنی محبت دیکھیے رسول کائنات سے اور پیار دیکھیے کہ مطلب دنیا سے جانے کے بارے میں سب بعد میں سوچ رہے ہیں، جنت کے بارے میں، اور جبکہ جنت وہ جنت اللہ اکبر جس کی نعمتیں کتنی زیادہ ہیں دنیا میں آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جنتی کہیں گے اے پروردگار تیری جنت میں تو وہ نعمتیں تو نے ہمیں عطا فرمائی ہیں جن کو نہ ہماری نگاہوں نے دیکھا، نہ ہمارے کانوں نے سنا، نہ کبھی ہمارے دلوں میں ان کا تصور آیا۔
ایسی نعمتیں جنت میں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ تو حضرت ثوبان، لیکن اس کے باوجود حضرت ثوبان کو خواہش کس چیز کی ہے؟ ان جنت کی نعمتوں کی نہیں، بلکہ کہتے ہیں یا رسول اللہ وہاں آپ کا حضرت، یہ ابو داؤد شریف کی حدیث میں ہے، یہ جو شان نزول میں بیان کر رہا ہوں آیت کریمہ کا، یہ تفسیروں میں تو ہے ہی، تمام تفسیروں میں ہے، لیکن حدیث کی کتاب ابو داؤد شریف میں ہے یہ حدیث۔ فرماتے ہیں یا رسول اللہ، تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہوگا، آپ کا محل الگ ہوگا، آپ کا مقام الگ ہوگا، ہم الگ ہوں گے، تو وہاں کیسے رہ پائیں گے آپ کے رخ زیبا کو دیکھے بغیر؟ تو ابھی یہ حضرت ثوبان کیا ہی رہے تھے۔ حضرت ثوبان دیکھیے، عشق رسول اللہ کو بہت بڑا پسند ہے، بندے کا رسول پاک سے محبت کرنا یہ سب سے زیادہ پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت ثوبان کی یہ بات اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل کو قرآن کریم کی آیت لے کر کے بھیج دیا۔ حضرت جبریل امی حاصل ہو گئے، ابھی نبی نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، اتنے میں حضرت جبریل امی آ گئے اور قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل ہوئی حضور کے قلب اطہر پر، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ اور اس آیت کریمہ میں بتایا گیا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو جس سے محبت کرے گا، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ زیبا سے جنت میں بھی محروم نہیں رہے گا۔ جو جس سے محبت کرے گا وہ جنت میں بھی اس کا دیدار ہوگا اسے، اور جنت میں بھی اس کی معیت اسے حاصل ہوگی، اور ساتھ حاصل ہوگا، اور صحبت ملے گی جنت میں بھی۔ ہاں، جن پر اللہ نے انعام کیا ان کی صحبت۔ اب انعام کس پر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ وہ بتایا گیا آیت کریمہ میں کہ وہ کون ہیں، وہ نبیین ہیں، انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت تھی صحابہ کو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اسی محبت کی خیرات عطا فرما دے۔ یعنی صحابہ کرام کے بارے میں ہے کہ صحابہ کرام اپنی بھوک اور پیاس کو مٹانے کے لیے، یعنی چونکہ ابتدائی اسلام میں تو بہت کمزور حالات تھے، کھانے پینے کا ساز و سامان بھی میسر نہیں ہوتا تھا، تو بھوک و پیاس مٹانے کے لیے جب بھوک اور بہت زیادہ پریشان کرتی تھی اور پیاس بہت زیادہ پریشان کرتی تھی، صحابہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضور کے رخ زیبا کا دیدار کرنے کے لیے آتے تھے، اور حضور کا دیدار کرتے تھے تو ان کی بھوک اور پیاس مٹ جایا کرتی تھی۔ یہ حال تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین، ہم سب کی ماں ہیں حضرت عائشہ، حضور کی جو بیویاں ہیں وہ سب ہم سب کی مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ انہیں قرآن پاک کے 21ویں پارے کے آخر میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ مسلمانوں کی مائیں ہیں، امہات المؤمنین۔ تو حضرت عائشہ تو بہت حضور کی بہت چہیتی بیوی ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک شخص کو میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، اور آنے کے بعد حضور کو دیکھنے لگا، اور حضور کو دیکھنے لگا، بہت دیر ہو گئی، ایسی ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے وقت اس کی آنکھوں کے پلک بھی نہیں ہل رہے تھے۔ یعنی حدیث میں یہ ہے کہ اس نے پلک بھی نہیں مارا، ایک بھی، یہ حال تھا۔ ایسے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے صحابہ ایسی محبت کرتے تھے کہ حضور کا چہرہ اگر ان کے سامنے آ گیا تو پھر انہیں گوارا نہیں تھا کہ اب کسی اور کا چہرہ ہمارے سامنے آ جائے، جب تک حضور سامنے ہیں تو بس حضور ہی سامنے رہے، اتنی محبت کرتے تھے صحابہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ، ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر آئے، بھوک کی شدت تھی، گھر سے باہر آئے تو اتنے میں حضرت صدیق اکبر بھی آ گئے۔ حضور نے پوچھا کیا وجہ ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چہرے کا دیدار کرنے کے لیے آئے ہوں۔ بھوک کی شدت کے آثار تھے، آئے اس لیے تھے کہ بھوک بہت زیادہ تھی تو گھر سے باہر نکلے تھے، اور حضور سے جو انہوں نے یہ کہا دیدار کرنے کے لیے آیا ہوں، اس کا مقصد یہ تھا کہ یا رسول اللہ بھوک کی شدت بہت زیادہ تھی، اس لیے آپ کا دیدار کرنے کے لیے آیا تاکہ آپ کے دیدار سے بھوک کی شدت ختم ہو جائے۔ کچھ دیر کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی باہر آ گئے۔ حضور نے پوچھا عمر تم کیسے آئے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھوک کی شدت بہت زیادہ تھی، اس لیے باہر آیا کہ آپ کا دیدار ہو جائے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کو بھوک بھی لگتی تھی، پیاس بھی لگتی تھی، اور انتظام کھانے پینے کا نہیں ہوتا تھا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے آ جاتے تھے، وہ حضور کو دیکھتے تھے، حضور کا دیدار کرتے تھے، بھوک و پیاس ختم ہو جاتی تھی۔ مطلب یہ عشق کی بات تھی اور محبت کی بات تھی۔
بھئی آج بھی دنیا میں دیکھیں آپ کو کسی سے کسی کو بہت زیادہ محبت ہو اور آدمی اس وقت پریشان ہو، اس کا چہرہ سامنے آ جائے تو کچھ دیر کے لیے آدمی دوسری باتیں بھول جاتا ہے۔ تو چونکہ صحابہ کو تو سب سے زیادہ محبت حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی سے تھی، اس کے علاوہ کسی اور سے تھی نہیں، ان کی ساری محبت حضور سے تھی، تو وہ حضور کے چہرے کو دیکھتے تھے تو بھوک و پیاس ختم ہو جاتی تھی۔ یہ حال تھا صحابہ کرام کا۔ تو اس میں فرمایا گیا کہ جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کرے وہ کس کے ساتھ ہوں گے؟ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تبارک و تعالی نے انعام فرمایا۔ اطاعت کرے اللہ اس کے رسول کی، تو پتہ چلا کہ کامیاب کون ہے؟ وہی ہے جو اللہ کی اطاعت کرے۔ اللہ کے رسول کی اطاعت کا مطلب ہے فرما برداری، یعنی جو اللہ نے فرمایا اسے مان لے، جو اللہ کے رسول نے ہمیں دیا اسے لے لیں، اس کی اطاعت کر لیں۔ اگر کوئی تیسرا راستہ اپنائے گا اور وہ رسول پاک کی تو اطاعت نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو اطاعت نہ کرے، اور یہ سوچے کہ فقط جو ہے نماز پڑھوں نہ پڑھوں، روزہ رکھوں نہ رکھوں، زکوٰۃ دوں نہ دوں، یعنی اللہ اس کے رسول کے حکم کو مانوں نہ مانوں، بس جو ہے پیر کی خدمت میں لگا رہوں، تو کامیابی ملے گی؟ قرآن کی آیت کریمہ تو یہی بتاتی ہے ہمیں کہ کامیابی نہیں ملے گی۔ یہ تیسرا راستہ، یعنی رسول پاک کی اطاعت کے بغیر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے بغیر فقط تیسری راہ کو اپنا لیا تو کامیابی نہیں ہے۔ ان لوگوں کا ساتھ نہیں ہوگا قیامت کے دن، جو قرآن پاک میں بتایا گیا۔ آج کل بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں، مزاروں پہ بہت جائیں گے۔ یہ بات سمجھ لیں، میں مزاروں پہ جانے کو بھی منع نہیں کرتا، پیر سے محبت کو بھی منع نہیں کرتا۔ مزار اولیاء کرام کی بارگاہوں میں جانا فائدہ دیتا ہے، اور فائدہ بھی اس کا اسی وقت ہوتا ہے کہ اولیاء کرام کی بارگاہ میں اس لیے جائے آدمی کہ اللہ کے ولی کی محبت ہمارے دل کے اندر آ جائے، اللہ کے پیارے کی محبت ہمارے دل کے اندر آ جائے، تاکہ جب اللہ کے اس محبوب بندے کی محبت ہمارے دل میں آئے گی تو اس محبوب بندے کی ادائیں ہماری زندگی میں شامل ہو جائیں گی، اس کے عمل ہماری زندگی میں شامل ہو جائیں گے، اس کی فرمانبرداریاں ہماری زندگی میں شامل ہو جائیں گی۔ اس لیے، اور فقط آج کل جو مزاروں پہ لوگ جاتے ہیں ٹور کی حیثیت سے جاتے ہیں۔ جب عرس آیا تو تمام گاڑیوں کی گاڑیاں، پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں اس بات کو کہ جام لگ جاتے ہیں، یہ حال ہوتا ہے۔ عورتیں بھی گاڑی میں ہوتی ہیں اور مرد بھی ہوتے ہیں، دونوں ایک ساتھ ہوتے ہیں، تو یہ فرما برداری ہوئی۔ غیر محرم عورتیں آپ کے ساتھ، غیر محرم مرد ایک دوسرے کے ساتھ جا رہے ہیں، تو اللہ کے رسول، اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جا رہے ہیں اور یہیں سے نافرمانیاں شروع ہو گئی۔ تو یہ تیسرا راستہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ تیسرا راستہ۔ اللہ اس کے رسول کے احکام کو چھوڑ کر اگر تیسرے راستے کو اپنائے گا تو کامیابی نہیں ملے گی۔ ہاں، تو ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے، میں بار بار اس بات کو کہتا ہوں کہ ترجیحات متعین کرو۔ جو چیزیں اعلیٰ ہیں ان پر عمل پہلے ہے، جو فرائض ہیں وہ ہماری زندگی میں پہلے ہونے چاہیے، جو واجبات ہیں وہ ہماری زندگی میں پہلے ہونے چاہیے، جو اللہ اس کے رسول کے فرامین ہیں وہ ہماری زندگی میں پہلے ہونے چاہیے۔ بقیہ جس کا بھی حکم ہے وہ اللہ اس کے رسول کے حکم کے بعد ہے، اس بات کو یاد رکھنا۔ اولیاء کرام کی بارگاہوں میں جانا فقط اس لیے ہو تاکہ اللہ کے ولی کی محبت ہماری زندگی میں شامل ہو، اور اللہ کے ولی کی محبت شامل ہو کر کے ہم انہی کے طریقے پر چلنے لگیں۔ ہاں، چونکہ اولیاء کرام کی صحبت کا ذکر تو قرآن بھی کرتا ہے، لیکن مطلب وہی ہے کہ تاکہ ان کے ذریعے سے ہم اللہ اس کے رسول کے احکام پر عمل کرنے لگے۔ اگر اللہ اس کے رسول کے احکام کو چھوڑ کر آدمی کوئی بھی راہ اپنائے گا تو وہ راہ اسے سیدھے راستے کی طرف نہیں پہنچا سکتی۔ ہاں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے اندر بھی ارشاد فرمایا تھا، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، سیدھے راستے پر چلا۔ اور سیدھا راستہ ہے کیا؟ تو اسی آیت کریم وہی سورہ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد ارشاد فرمایا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ چلا جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا۔ تو جن پر تو نے انعام کیا، انعام کس پر کیا؟ تو قرآن پاک کی اس آیت کریمہ نے یہ بتایا کہ جن پر اللہ نے انعام کیا وہ ہے کون؟ وہ ہیں نبیین۔ سب سے پہلے دیکھو یہاں بھی اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے کس کو رکھا ہے؟ نبیین کو، کیونکہ سب سے اوپر یہ ہے۔ سب سے پہلے ہمیں حضور نبی کا قول دیکھا جائے گا، سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ اس بارے میں نبی نے کچھ فرمایا یا نہیں۔
نبی نے کچھ فرمایا تو اسی پر عمل کریں گے، بقیہ کسی کے قول پر عمل نہیں کریں گے۔ سب سے پہلے نبی کا قول ہے۔ حدیث نبیین سب سے پہلے جن پر انعام فرمایا وہ نبیین ہے۔ نبی کون ہوتا ہے؟ نبی وہ ہوتا ہے جسے اللہ تبارک و تعالی جس پر وحی فرمائے اور لوگوں کی تبلیغ کے لیے اسے بھیجے، لوگوں کی ہدایت کے لیے اسے بھیجے اور وحی فرمائے اس پر۔ اور رسول وہ ہوتا ہے جس پر جس کی جانب اللہ تبارک و تعالی وحی بھی فرمائے، اسے تبلیغ کے لیے بھی بھیجے لوگوں کی، اور اللہ تبارک و تعالی اسے نئی شریعت لے کر کے بھی بھیجے۔ انبیاء کرام 1,24,000 یا 2,24,000 کم و بیش، کچھ زیادہ یا کچھ کم، اور رسولان نظام 313 ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے رسول بھیجے، یہ 313 ہیں۔ تو سب سے پہلے نبیین جن پر اللہ نے انعام فرمایا وہ نبیین ہیں سب سے پہلے۔ اس کے بعد فرمایا وہ صدیقین، اس کے بعد صدیقین کا مرتبہ ہے۔ صدیق وہ ہوتا ہے کہ جو عزم میں، ارادے میں، بول چال میں، ہمت میں، اپنے ہر عمل میں مکمل سچا ہو، دوسرا پہلو بالکل پایا ہی نہ جائے، یعنی تردد کا پہلو پایا ہی نہ جائے۔ اور مفسرین نے لکھا کہ جو شریعت کی بات کو بغیر کسی جھجک کے فوراً اپنا لے، اور شریعت کی بات کو سمجھنا اس کے لیے اتنا آسان ہو جیسے سفیدی اور سیاہی، کہ سفیدی اور سیاہ چیز آپ کے سامنے رکھ دی جائے تو آپ اس کو فوراً پہچان لیں گے یہ سفید ہے اور یہ سیاہ ہے۔ اور صدیق کا مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو عطا فرماتا ہے تو وہ حق بات کو ایسے پہچان لیتا ہے جیسے آپ سفیدی اور سیاہی کو پہچان لیتے ہیں، یعنی اسے حق کو سمجھنے میں بالکل تردد نہیں ہوتا۔ تو یہ صدیق، اور صدیق سے مراد یہاں کون ہے؟ تمام مفسرین نے لکھا تقریباً کہ صدیقین سے یہاں مراد اجلہ صحابہ، بڑے بڑے صحابہ ہیں، جیسے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان غنی، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت مولا کائنات مولا علی، حضرت ابو ہریرہ، یہ جو بڑے صحابہ ہیں نا، ان سب کو اللہ تبارک و تعالی نے صدیق کا مرتبہ عطا فرمایا۔ پھر صدیق میں بھی کسی کا مرتبہ اعلیٰ ہے اور کسی کا مرتبہ ادنا ہے، کسی کا بہت زیادہ اعلیٰ ہے صدیق میں، اور جس کا ہر لمحہ ایک ایک لمحہ صدیقیت کبریٰ کے مقام پر فائز تھا۔ مفسرین نے لکھا جس کا ایک ایک لمحہ صدیقیت کبریٰ کے مقام پر فائز تھا وہ ذات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اس لیے کہ بقیہ صحابہ کو بھی، بڑے بڑے صحابہ کو یہ مرتبہ تو نصیب ہوا، لیکن حضرت صدیق اکبر کی شان یہ ہے کہ ان کے لیے خود حضرت جبریل امی حضور کے پاس آئے یہ مرتبہ دینے کے لیے، اور خود حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے کہا انت صدیق، اے ابو بکر تم صدیق ہو۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ نبیین کے بعد سب سے بڑا مرتبہ صدیق کا۔ بھئی قرآن ہی تو بتا رہا ہے، قرآن بتا رہا ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے کس پر انعام کیا؟ نبیوں پر۔ اس کے بعد قرآن کی آیت میں وہ صدیقین ہیں، اور حضرت اور سب سے واضح اور سب سے کھلے الفاظ میں کسے صدیق کہا گیا یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ نا؟ حضرت صدیق اکبر کو کہا گیا۔ میں نے بتا دیا بقیہ اصحاب بھی جو بڑے بڑے اصحاب ہیں وہ اس مرتبے پر فائز ہیں، لیکن جنہیں سب سے زیادہ بڑا مرتبہ صدیقیت کا عطا ہوا نبی کے بعد وہ حضرت صدیق اکبر ہیں۔ اور قرآن پاک میں صدیق کا مرتبہ نبیین کے بعد قرآن پاک کی آیت میں رکھا گیا۔ دیکھیے تو آپ کسی اختلاف کی ضرورت ہے ہمیں کہ حضور کے بعد کس کا مرتبہ ہے؟ تو ہمیں زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، خود قرآن ہی کہہ رہا ہے من النبیین والصدیقین، موٹے الفاظ میں۔ آپ کے سامنے یہ بات آئے تو آپ کو بحث کرنے کی ضرورت نہیں، بس قرآن کریم کی آیت آپ دکھا دیں۔ قرآن کریم میں ایک طرف سے رکھا گیا صدیقین، شہداء، صالحین رکھا گیا نا، نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، یعنی نبیوں کے بعد میں صدیق کا مرتبہ، اور صدیقیت سب سے زیادہ واضح، اس میں کوئی شک نہیں، پوری امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ صدیقیت سب سے زیادہ حضرت صدیق اکبر میں ہے، اور یہ اپنی طرف سے نہیں بلکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سب سے پہلے جو حضرت صدیق اکبر نے تصدیق فرمائی، سب سے پہلے تصدیق فرمائی، یہاں تک کہ جب معراج سے حضور واپس آئے، معراج سے
تب بھی جو ہے بیچ میں ابو جہل ملا، یہ مختلف واقعات جو ہے وہ ہوئے، لیکن حضرت صدیق اکبر کے سامنے جب کفار نے یہ بات رکھی کہ ایسا کہنے کہ تمہارے ساتھی ایسے ایسے کہہ رہے ہیں، تو حضرت صدیق اکبر نے بغیر کسی شش و پنج کے، میں نے کہا نا حق جو ہے وہ صدیق کے سامنے ایسے ہوتا ہے جیسے سفیدی اور سیاہی بالکل واضح ہوتا ہے۔ جیسے یہ بات آئی تو حضرت صدیق اکبر نے فوراً کہا کہ میں تصدیق کرتا ہوں کہ میرے ساتھی یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ایسا کہا ہے کہ وہ رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے اور مسجد اقصیٰ سے آسمانوں پر گئے، تو بالکل سچ فرمایا۔ یہ کہنا تھا کہ حضرت جبریل امی حضور کی بارگاہ میں آ گئے اور یہ لقب دیا صدیق کا، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر سے فرمایا انت صدیق، تم صدیق ہو۔ تو قرآن پاک کی اس آیت سے بالکل صاف ظاہر ہے کہ نبیین کے بعد صدیقین تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ ہے نبیین کے بعد۔ ہاں، تو اللہ نے فرمایا ان لوگوں پر انعام کیا جن لوگوں پر اللہ نے انعام کیا، نبیین ہیں، صدیقین ہیں۔ اب اس کے بعد ہے شہداء، شہداء ہیں۔ شہداء کون ہیں؟ شہید اس کو کہتے ہیں جو اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ تبارک و تعالی کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، یعنی اسلام کی سربلندی کے لیے، کلمہ شہادت کو، کلمہ توحید کو، توحید و رسالت کو بلند کرنے کے لیے، دنیا میں عام کرنے کے لیے جو جہاد کرے، اور جہاد کرنے کے بعد وہ اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کر دے، اس کو کہا جاتا ہے شہید۔ یہ ہے شہید حقیقی۔ کیا ہے یہ؟ شہید حقیقی۔ اس شہید کا مرتبہ سب سے اعلیٰ ہوتا ہے، اور اس کے بعد اور بھی شہادت کی قسمیں ہیں جنہیں حکمی اعتبار سے شہید کہا جاتا ہے، جیسے جو ہے کوئی ظلماً قتل کیا گیا، کسی نے کسی کو ظلماً قتل کر دیا تو وہ بھی شہید ہے۔ ایسے ہی مکان گر گیا اور ایک آدمی اس میں دب گیا تو یہ بھی شہید ہے۔ تو اس طریقے سے ایسے ہی بچے کی پیدائش میں عورت کا انتقال ہو گیا، بچے کی پیدائش میں، تو اسے بھی شہادت کا مرتبہ دیا گیا۔ تو یہ شہادت حکمی ہے۔ سب سے اعلیٰ شہادت وہ ہے جو جنگ کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے فقط مقصد یہی ہو، بہادری دکھانا مقصد نہ ہو، تب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شہادت کے مرتبے پر فائز فرماتا ہے۔ اور انہی کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ جن پر اللہ نے انعام کیا وہ نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں۔ اس کے بعد میں آیا والصالحین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے صالحین پر انعام کیا۔ اب اس سے پتہ چل گیا کہ نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین کہا تو اس سے پتہ چلا کہ یہ چوتھی جماعت ہے، یہ چوتھی جماعت ہے۔ اس میں کون ہے؟ اس میں اولیاء کرام، اولیاء کرام، یعنی ان میں ہر وہ بندہ جس نے اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت اور فرما برداری کی اور شریعت کی خلاف ورزیاں نہیں کی، اور جو اس بات پر بالکل کھرا اترا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ رسول تمہیں جو دیں اسے لے لو، یعنی اس پر عمل پیرا ہو جاؤ، اور جس سے منع کرے رسول اس سے رک جاؤ۔ جو بندہ اس پر مکمل عمل پیرا ہو گیا کہ جو رسول نے فرمایا اسے لے لیا، یعنی اس پر عمل پیرا ہو گیا، اور جس سے رسول نے منع فرما دیا اس پر وہ بندہ اس سے رک گیا، تو ایسا بندہ صالحین میں شامل ہے، اسی چوتھی جماعت میں وہ بندہ شامل ہے۔ تو فرمایا گیا اور حدیث پاک میں تو یہاں یہ فرمایا گیا کہ جو لوگ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کریں، فرما برداری کریں، تو ان لوگوں کا مرتبہ یہ ہوگا کہ جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نبیین کا قرب عطا فرمائے گا، صدیقین کا قرب عطا فرمائے گا، شہداء کا قرب عطا فرمائے گا، صالحین کا قرب عطا فرمائے گا، یعنی ہوں گے کہیں بھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے حجابات اٹھا دے گا اور یہ نبیوں کا دیدار کریں گے، صدیقین کا دیدار کریں گے، شہداء کا دیدار کریں گے، صالحین کا دیدار کریں گے۔ ہاں، تو یہ بہت بڑا مرتبہ ہے۔ تو ہمیں بس کیا چاہیے کہ جو اللہ اس کے رسول نے فرما دیا اس پر عمل پیرا ہو جائیں، اسی میں ہماری کامیابی ہے اور اسی سے سکون ہے، اسی سے دلوں کو بھی سکون ملتا ہے۔ میں نے جو میں بتایا، اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری پر لگ جاؤ بس، اور جب لگ گئے آپ نے سوچ لیا کہ آج سے ہم جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کریں گے، تو انشاءاللہ کچھ دن کے بعد یہ مقام آ جائے گا، پھر آپ سے نافرمانی ہوگی نہیں،
آپ سے نافرمانی ہوگی نہیں، اور پھر انہی کاموں میں آپ کو دنیا کے ہر کام سے زیادہ مزہ اور سرور اور مسرت حاصل ہونے لگے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اللہ تبارک اپنی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کی اور فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔